بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صلوات اللهم صل مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، عزاداران سید الشہداء، خلافت الہیہ کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ قصص کی 5 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ علماء افاضل بزرگوار موجود ہیں، ان کی خدمت میں ایک صرف طالب علم کی حیثیت سے چند ایک مطالب عرض کرنا مقصود ہے۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنُرِيدُ، اور ہم نے یہ ارادہ کیا، کیا ارادہ کیا ہے؟ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، مُنّا عربی میں اس سے جو نزدیک ترین لفظ ہمارے ذہن میں ہے وہ ہے منت، اور دوسرا لفظ جو اس سے ملتا جلتا ہے وہ کیا ہے؟ منت۔ عربی میں بنیادی طور پر منت اگر علا کے ساتھ آئے تو وہ احسان کرنے کے معنی میں آتی ہے۔ فارسی میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ کہلاتا ہے منت گزاری، البتہ یہ ترکیب اور یہ استعمال اردو میں بھی ہے منت گزاری کرنا۔ اس معنی میں منت گزاری کرنا یعنی کسی کے اوپر احسان کرنا۔ نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض،
ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم کیا کریں گے؟ منت گزاری کریں گے، احسان کریں گے۔ کس کے اوپر؟ علی الذین استضعفوا فی الارض، وہ لوگ کہ جو زمین میں ضعیف کر دیے گئے ہیں۔ میں نے لفظ استضعاف کا جو معنی کیا ہے تفصیلہ انشاءاللہ کروں گا، اور وہاں پر عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ یہاں اس آیت میں اس لفظ کے معنی کیا ہیں؟ وہ لوگ کہ جو زمین میں ضعیف کر دیے گئے، ضعیف ہیں نہیں، کر دیے گئے۔ یہ لوگ جو زمین میں مستضعف قرار دیے گئے، ہم نے ارادہ کیا کہ ان کے اوپر ہم کیا کریں گے؟ احسان کریں گے، منت گزاری کریں گے۔ جب اللہ احسان کرے گا ان کے اوپر اور منت گزاری کرے گا تو کیا ہوگا؟ نجعلہم ائمہ، ہم ان کو زمین کے اندر امام قرار دیں گے، ان کو لیڈر بنائیں گے۔ آیت کے بڑی ابتدائی اور اجمالی سا ترجمہ ہے، وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہی کو ہم زمین کا وارث قرار دیں گے۔ دونوں مقامات پر اللہ تبارک و تعالی مستضعف کو امام بنائیں گے۔ تو بس کا امام بنانا کس کا کام ہے؟ نجعلہم، ہمارا کام ہے امام بنانا۔ پس امامت، ریاست زمین کے اوپر اگر دین کے دائرے میں ہوگی، اگر خدا کے امر کے مطابق ہوگی، تو امام بنانا پروردگار عالم کا کام ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم منت گزاری کریں گے ان کے اوپر، ہم احسان کریں گے ان کے اوپر، اور تمہارے درمیان میں سے یہ لوگ امام بن جائیں گے، نہیں، یا تم ان کو امام بنا دو گے، نہیں، نجعلہم ائمہ، ہم ان کو امام بنائیں گے۔ وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم ان کو زمین میں وارث بنائیں گے۔ آیت کا ترجمہ میں نے بہت اجمالی سا پڑھا، یقیناً یہاں بحث کی گنجائش ہے۔ کل جو میں نے گفتگو کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم جو ایک ہدایت کا منبع، ہدایت کا سرچشمہ ہے، یہ آیت، یہ کتاب ہم سے کیا چاہتی ہے؟ تدبر اور تفکر، غور اور فکر۔ ہم نے تمام تر ہدایت کے مراحل کو قرآن میں سے ہی نکالنا ہے۔ اب ایک راستہ تدبر اور تفکر کا کیا ہے کہ الفاظ خدا بندی، کلام خدا بندی۔ قرآن کیا ہے؟ کلام۔ البتہ یہ اپنی جگہ بحث ہے، میں ایک چھوٹا سا اشارہ کروں گا اپنے نوجوان ساتھیوں کے لیے، کیونکہ بہت ساری باتیں ان کے ذہن میں بڑی اجمالی شکل میں ہوتی ہیں، پھر یہ پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ ان کے جواب بھی ہیں اور وہ باتیں پوری طرح سے ہمارے ہاں موجود ہیں۔ درود پڑھیے گا ایک مرتبہ بلند آواز سے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو ہماری نیکسٹ جنریشن، مجھے بڑی یقین کریں خوشی ہوتی ہے جب میں یہ نورانی اور پاکیزہ چہرے اپنے سامنے دیکھتا ہوں۔ ہمارے دل کی اصل قوت یہ جوان لڑکے، یہ جوان، انہوں نے آگے چل کے امام کا سپاہی بننا ہے۔ اس فرش پر آنے کے بعد جو نورانیت ان کے قلب میں پیدا ہوتی ہے، جو تربیت الہی اس فرش اور اس عزاداری سے ان کی ہونی ہے، اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو صحیح ادا کریں، یہی فرش حسینی انشاءاللہ انصاران امام مہدی علیہ السلام بنا کر نکالے گا۔ لہذا میں اپنے یہ جتنے نوجوان دوست اور یہ ساتھی ہیں، خاص طور پر ان سے، اپنے بچوں سے یہ کہوں گا، یاد رکھنا ہم جو گزر گئے نا، یہ 30 35 اور اس سے اوپر والے، ہم میں سے کوئی ایک بھی اگر امام کے کام آ جائے تو یہ ہماری جو ایج ہے اس کا کارنامہ ہوگا۔ جو امام کے کام آنے ہیں وہ تم لوگ ہو۔ تمہارے چہروں کی پاکیزگی قلب امام زمان کو روشن کرتی ہے، تمہاری آنکھوں کی طہارت امام کی بینائی کو مضبوط کرتی ہے، تمہاری علمی قوت امام کی کمر کو مضبوط کرتی ہے، اور تمہاری اقتصادی مضبوطی امام کو امیر بنائے گی۔ لہذا تعلیم حاصل کرو، بہترین جو میکسیمم ڈگری جہاں تک جا سکتے وہاں پر جاؤ،
لیکن اگر تم یہ دیکھتے ہو کہ اس فیلڈ کے اندر یا تعلیم کے اعتبار سے تمہاری کیپیسٹی وہ نہیں ہے یا وہ مزاج نہیں ہے، تو غلامی کی زنجیر میں اپنے آپ کو جکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مزاج تبدیل کرو اپنے۔ یہ جو تعلیمی نظام ہے ہمارا، یہ کارپوریٹ سلیوری کا نظام ہے، یہ اپنے لیے کارپوریٹ سیکٹر غلام تیار کرتا ہے۔ کبھی غلاموں کی ہسٹری پڑھیں، آپ بڑے حیران ہوں گے۔ انگریز جو غلام پالتا تھا نا، صدیوں انہوں نے افریقہ کے لوگوں کے اوپر حکمرانی کی، پکڑ پکڑ کے لے جاتے تھے بڑی بڑی تعداد میں۔ اب ہوتا کیا تھا، ایک چین میں 20 غلام بندھے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر ایک آدمی کھڑا ہوتا تھا۔ میں صرف مثال سمجھانا چاہتا ہوں تم لوگوں کو غلامانہ ذہنیت کی۔ یہ غلامانہ ذہنیت کیا ہوتا ہے؟ ان کی تربیت ایسی کی جاتی تھی، ان کو ایسے ماحول میں رکھا جاتا تھا، ان کو وہ چیزیں اس انداز سے سکھائی اور پڑھائی جاتی تھیں کہ وہ اس غلامی کو اپنی تقدیر سمجھ لیتے تھے، اپنی زندگی سمجھ لیتے تھے۔ اب یہ 20 غلام جو کہ طاقتور ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی اپنے آقا کو اگر زور کا تھپڑ مارے تو مر جائے، لیکن ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ کیوں؟ وہ سوچ نہیں پاتے تھے کہ ہم مل کر یہ زنجیریں توڑ سکتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیے انصاف سے، جتنے بچے یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ میٹرک، انٹر، بی اے، ماسٹرز، پی ایچ ڈی لیول پر چلے جاتے ہیں، اس پورے تعلیمی کیریئر میں کبھی آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ میں کوئی بزنس کروں گا، میں کوئی کاروبار کروں گا؟ نہیں۔ اکثریت، جو اکثریت ہے اس کا ذہن کیا ہوتا ہے؟ میں پڑھ لکھ کر نوکری تلاش کروں گا۔ اکثریت یہی ہوتی ہے نا۔ اکثریت کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ جی ہم ڈگری حاصل کر رہے ہیں کس لیے؟ تاکہ کیا کر سکیں؟ نوکری۔ یہ نوکری اردو میں ہے، اسی کو آپ عربی میں تبدیل کر دیں یا فارسی میں تبدیل کر دیں تو کہلاتی ہے غلامی۔ نوکر کیا ہوتا ہے؟ جو تعلیم آپ کو ذہنی اعتبار سے نوکر بنا رہی ہے، وہ آپ کو شہنشاہی عطا نہیں کر سکتی، وہ آپ کو حریت عطا نہیں کر سکتی، وہ آپ کو آزاد مرد نہیں بنا سکتی۔ لہٰذا ہم نہیں کہتے کہ پڑھائی چھوڑو، نہیں، اپنی ذہنیت تبدیل کرو اور اپنی پاکیزگی، اپنی عفت، اپنی طاقت، اپنی قدرت کو امام زمان علیہ السلام کے لیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کرو، اور یہ ساری کی ساری چیزیں تمہاری پاکیزگی، تمہاری عزت، تمہاری عفت کے ساتھ ساتھ ہے۔ اور شیطان کا سب سے بڑا اٹیک ہمیشہ جوان پر ہوتا ہے، ہمارے اوپر نہیں کرتا۔ اگر میں آج آپ کو یہاں بیٹھ کر یہ کہوں بھائی میں فلاں چیز نہیں دیکھتا، میں فلاں کام نہیں کرتا، میں فلاں کام نہیں کرتا، میرا نہ کرنا کمال نہیں ہے، میرا نہ کرنا اللہ کے نزدیک کمال نہیں ہے۔ جب میرا کوئی نوجوان، کوئی 14 سال، 15 سال، 18 سال، 20 سال، جب یہ شیطان کے مقابلے پہ کھڑا ہوتا ہے تو شیطان کو پتہ لگتا ہے، تب خدا افتخار کرتا ہے۔ جب میرا کوئی نوجوان اس شیطانی معاشرے، اس پورے فتنے کے دور میں جب یہ اپنی عفت اور اپنی عصمت کی محافظت کرتا ہے تو خدا اس پر افتخار کرتا ہے، اپنے فرشتوں کو بلا کر کہتا ہے دیکھو۔ لہذا کیا فرمایا کہ وہ جوان کہ جو اپنی جوانی میں اپنی عفت اور عصمت کی محافظت کرتا ہے، خدا کے نزدیک وہ جوان فرشتوں سے زیادہ افضل ہوتا ہے۔ آپ ہیں، آپ کی عفت، آپ کی عصمت، آپ کے قلب کی پاکیزگی امام کے قلب کی قوت ہے۔ یہ یاد رکھا کرو بات، اس کو دہرایا کرو، اور انشاءاللہ خدا آپ کو سپاہیان امام زمان علیہ السلام میں سے قرار دے۔ بحث کیا کرنا چاہ رہا ہوں، غور سے سننا بھی۔ قرآن کریم جس کو ہم کلام اللہ کہتے ہیں، یہ کلام بنتا کب ہے؟ میں ایک صرف مطلب بیان کرنا چاہوں گا تاکہ میرے نوجوان ساتھی اس مطلب کو لے سکیں۔ علماء افاضل موجود ہیں، یہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ کسی بھی چیز کے 4 طرح کے وجود تصور کیے جاتے ہیں۔ ایک اس کا وجود خارجی ہوتا ہے،
باہر جو ہم سب دیکھتے ہیں، ایک اس کا وجود ذہنی ہوتا ہے۔ یہ دونوں وجود علماء کہتے ہیں وجود حقیقی ہوتے ہیں۔ دو وجود اعتباری ہوتے ہیں، ایک اس کا وجود لفظی اور ایک اس کا وجود کتبی۔ مثلا میں جو باہر موجود ہوں، یہ میرا وجود ہے، میرا ہی جو تصور آپ کے ذہن میں ہے وہ میرا وجود ذہنی ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ دونوں وجود وجود حقیقی ہیں، لیکن میرا نام پکارنا وجود لفظی ہے، اس کو لکھ لینا وجود کتبی ہے۔ یہ دونوں اعتباری ہیں، لفظ بدل سکتا ہے، میں اپنا نام بدل لوں، نام بدلنے سے میں تو نہیں بدلوں گا، نہ میں بدلوں گا، نہ جو میرا تصور آپ کے ذہن میں ہے وہ بدلے گا۔ قرآن کے بارے میں علماء کے درمیان یہ بحث ہے کہ یہ جو قرآن کتابت کی شکل میں ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہے، یہ جو الفاظ قرآن ہم دہراتے ہیں، کیا قرآن کا حقیقی وجود یہی ہے؟ یعنی کہ اگر قرآن کا حقیقی وجود یہ ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ آسمان سے حضرت جبرائیل ان الفاظ کو لے کر نازل ہوئے ہیں۔ البتہ قرآن نے یہ تعبیر کی ہے انزلناہ عربیہ، ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا۔ اب یہ اس کے عربی کے نزول کا مرحلہ کیا ہے؟ کیا آسمان سے عربی نازل ہوئی؟ بس اللہ تعالیٰ عربی یعنی حضرت جبرائیل، اب یعنی کہ کیفیت کیا ہے؟ مثلا عرش پر کوئی جگہ ہے لوح، وہاں پر عربی میں آیات چمکتی ہوں گی بل بورڈ کی طرح سے، حضرت جبرائیل وہاں سے کاپی کرتے ہوں گے، قلب پیغمبر پہ لا کے پیسٹ کر دیتے ہوں گے، ایسا کچھ ہے؟ نہیں، یہ عرش، یہ لوح، یہ جبرائیل، یہ وحی، یہ ساری کی ساری نان مٹیریل چیزیں ہیں، غیر مادی چیزیں ہیں۔ میں آپ کو مثال دوں گا، انشاءاللہ محسوس کریں گے آپ کیا چیز ہے یہ۔ اب وہاں کیا ہے؟ خدا جسم و جسمانیت سے ماورا ہے، اس کا جسم و جسمانیت اور مادے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خدا کے لیے الفاظ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ بس خدا کا کلام کیا ہے یہ سمجھانے کے لیے میں تھوڑی سی زحمت کروں گا، کوشش کروں گا مطلب آپ تک پہنچاؤں۔ اب غور کیجیے گا، یہ بچے آج کے میرے یہ جلدی پک کرتے ہیں ان چیزوں کو۔ انتقال معنی، ٹرانسفر آف نالج کی دنیا میں الفاظ صرف ایک وسیلہ ہے۔ یہ وسیلہ ہمیں اور آپ کو درکار ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم لفظ کے بغیر بات نہیں سمجھ سکتے، البتہ سمجھتے ہیں لیکن صراحت اور تفصیل کے لیے ہم لفظ کے محتاج ہیں۔ ہم اشاروں کی زبان سمجھتے ہیں یا نہیں؟ سمجھتے ہیں۔ پوری کی پوری جو آپ کی ٹریفک ہے وہ کس پہ چلتی ہے؟ اشاروں پہ۔ جیسے لال بتی دیکھی آپ کو پتہ لگ جاتا ہے رکنا ہے، گرین بتی دیکھی اس کا مطلب چلنا ہے، اشارہ ہے، کوئی آپ سے بات تو نہیں کرتا۔ جہاں رائٹ کے اوپر نشان بنا کے لائن لگی ہوئی ہو لال رنگ کی تو آپ سمجھ جائیں گے رائٹ نہیں مڑنا، صرف اشارہ۔ غور کیجیے گا، ٹریفک چونکہ گاڑی چلاتے ہوئے سرعت چاہیے ہوتی ہے، اگر ان تمام چیزوں کے الفاظ لکھے ہوئے ہوں اور آپ نے الفاظ سے سمجھنا ہو تو جتنی دیر میں آپ سمجھیں گے اتنی دیر میں ایکسیڈنٹ، چونکہ سرعت زیادہ ہے لہذا الفاظ استعمال نہیں کیے جاتے، اشارہ استعمال کیا جاتا ہے۔ بس اشارے میں سرعت تو ہے، تفصیل نہیں ہے۔ اشارہ سرعت سے بات پہنچاتا ہے لیکن تفصیل نہیں ہے، لیکن بات پہنچ جاتی ہے یا نہیں؟ پہنچ جاتی ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ ٹرانسفر آف نالج۔ اچھا، ایک علم ہے جو کہلاتا ہے ٹیلی پیتھی، کہیں نہ کہیں آپ نے نام سنا ہوگا۔ ٹیلی پیتھی مجھے نہیں پتا کہ حقیقتاً علم ہے یا نہیں، چونکہ سائیکالوجسٹ ابھی تک ٹیلی پیتھی کو ایک علم کے طور پر نہیں پہچانتے۔ یہ پیرا سائیکالوجسٹ ہیں، خود پیرا سائیکالوجی بھی ایک بحث ہے کہ یہ علم ہے بھی یا نہیں، لیکن میں آج وہ موضوع نہیں کھول رہا یہاں۔ لیکن ایک علم کے طور پر متعارف ہے، ذہن سے ذہن کو پڑھ لینا، ذہن سے کسی ذہن کو پڑھ لینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ ٹیلی پیتھی۔ اب یہ علم ہے یا نہیں، لیکن بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ آپ کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ذہنی قوت اتنی طاقتور ہو سکتی ہے کہ آپ کنسنٹریشن کر کے اپنے مطلب کو کسی کے ذہن میں منتقل کر دیں، یہ ٹیلی پیتھی کہلاتا ہے۔ بات ہو جائے گی یا نہیں؟ ہو جائے گی۔
اب خدا جسم و جسمانیت نہیں ہے، عرش مادہ نہیں ہے، لوح کوئی مٹیریل چیز نہیں ہے۔ اب یہ ایگزیکٹلی لوح کیا ہے میں صرف اشارہ کروں گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کبھی انشاءاللہ قرآن موضوع رہا تو پھر تفصیل سے بات کروں گا، ابھی صرف اشارے کر رہا ہوں۔ لوح بیسیکلی کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ لوح بنیادی طور پر یہ ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دی اللہ نے۔ ہمارے آپ کے ہاں لوح یعنی کاغذ، لوح یعنی کوئی چیز کہ جس کے اوپر آپ لکھ سکیں، کوئی بورڈ، کوئی کاغذ، کوئی ایسی چیز، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لوح۔ لہذا عربی میں آپ کے ٹیبلٹ یا آپ کے موبائل کی اسکرین کو کیا کہیں گے؟ لوح۔ اب بنیادی طور پر یہ کاغذ، یہ بورڈ، یہ اسکرین کیا کرتا ہے؟ اب غور کیجیے گا کہ لوح کے معنی کیا ہے۔ آپ کے ذہن میں جو علم ہے، آپ کی جو عقل میں علم ہے، جو کچھ بھی ہے، یا لفظ کی صورت میں منتقل ہوگا۔ اگر لفظ کی صورت میں منتقل نہ ہو تو دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تصویر بنا کے۔ اچھا یہ لفظ اگر زبان سے جاری نہیں ہوں گے تو کیا کریں گے آپ؟ لکھیں گے رائٹنگ کی شکل میں۔ پس بنیادی طور پر جو کچھ آپ کے ذہن میں ہے اس کو اپنے عقل کے مرحلے سے تنزلی دے کر کاغذ پر منتقل کرنا۔ لوح کا کام کیا ہے؟ آپ نے منتقل کیا اپنے ذہن کے علم کو کاغذ کے اوپر۔ یہ کاغذ کیا ہے؟ لوح۔ اب بتائیے گا اس لوح اور آپ کے عقل کے درمیان میں جو چیز وسیلہ بنتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ قلم۔ قلم کیا کرتا ہے؟ جو کچھ آپ کے ذہن میں ہے اس کو تنزلی دیتا ہے، منتقل کرتا ہے کس کے اوپر؟ لوح کے اوپر۔ اب غور کیجیے گا، حضرت جبرائیل علیہ السلام بزرگ ترین خدا کے مقرب ترین فرشتے ہیں۔ حضرت جبرائیل کا کام لوح سے لینا ہے۔ اب لوح بورڈ نہیں ہے کوئی، لیکن مقام ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ مقام کیا ہو سکتا ہے؟ لوح سے آگے کا کام جبرائیل علیہ السلام کا نہیں ہے، وہ جبرائیل علیہ السلام کا مقام نہیں ہے کہ وہ اس سے آگے جائیں، لیکن خدا اور لوح کے درمیان ایک ایسی چیز کی ضرورت ہے کہ جو خدا کے علم کو تنزلی دے کر لوح پر آیات کی صورت میں منتقل کر سکے۔ بس لوح بنیادی طور پر کیا آپ سمجھنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوح، اب ہمیں نہیں پتا کوئی بورڈ ہے یا نہیں ہے، صرف اتنا پتا ہے کوئی ایسا مقام ہے لوح جس پر علم الہی تنزلی پیدا کر کے لوح تک آتا ہے، اور پھر لوح سے وہ آیت بنتا ہے، لوح سے وہ اور چیزیں بنتا ہے، امر بنتا ہے اور مختلف چیزیں، قدر بنتی ہے، قضا بنتی ہے۔ یہ سب کہاں سے آتی ہے؟ لوح سے آتی ہے۔ فرشتے جتنی امر کو، قضا کو، قدر کو، آیات کو، احکامات الہیہ کو کہاں سے لیں گے؟ لوح سے۔ لوح سے آگے فرشتے نہیں جا سکتے۔ بس اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب خدا اور لوح کے درمیان میں کسی اور چیز کی ضرورت ہے، کوئی اور وسیلہ واسطہ درکار ہے جو خدا کے علم کو تنزلی دے اور لوح پر منتقل کرے۔ اب یہ فرشتے نہیں ہیں تو کون ہے؟ قرآن نے آواز دے کر کہا نون والقلم، قسم ہے میں کس کی؟ قلم کی۔ یہ قلم کون ہے؟ یہ والا قلم نہیں ہے جو آپ کے گھر میں ہے جس کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے۔ یہ قلم کون ہے؟ یہ قلم وہ ہے کہ جو خدا کے علم کو تنزلی دے کر لوح پر لے کر آتا ہے۔ بس یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے۔ اسی لیے فرمایا اول ما خلق القلم، اللہ نے سب سے پہلے جس کو خلق کیا وہ کیا ہے؟ قلم۔ لیکن ساتھ ساتھ کیا فرمایا؟ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ اب اول تو ایک ہی ہو سکتا ہے بھائی، اول دو تو نہیں ہو سکتے نا، فرسٹ ہمیشہ ایک آتا ہے۔ لیکن خدا کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ روایت میرے نور کو خلق کیا، پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قلم کو خلق کیا۔ اب دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا یہ دو الگ الگ اول ہیں تو دو الگ الگ اول نہیں ہو سکتے، اول ہمیشہ ایک ہی رہے گا۔ تو اب کیا ہوگا؟ دوسرا احتمال کیا ہے؟ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ جو اول کہا جا رہا ہے دو چیزوں کو، یہ چیزیں ایک ہی ہوں۔
پس جب اصل خلقت کو بیان کیا تو کہا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِّن نُورٍ وَاحِدٍ، میں اور علی اسی نور سے ہیں، چہارتا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا نور یہ اصل خلقت کے اعتبار سے ہے۔ لیکن جب یہ بیان کرنا چاہا کہ اللہ اور لوح کے درمیان میں جو واسطہ بنتا ہے تو وہ کون ہے؟ وہ قلم ہے۔ بس جب اہل بیت کا نور یہ کام انجام دے رہا ہوتا ہے کہ علم خدا بندی کو تنزلی دے کر لوح پر منتقل کرے، اس وقت یہی نور محمد آل محمد قلم کہلاتا ہے، جس کی خدا نے قرآن میں قسم کھا کر کہا نون والقلم۔ اب یہ باتیں تفصیل سے انشاءاللہ کبھی اور عرض کروں گا کہ پھر فلسفہ کیا ہے وحی کا، قرآن کی آیت آنے کا فلسفہ کیا ہے، وہ میں نے عرض کیا انشاءاللہ حقیقت قرآنیہ پہ تفصیلی بحث کروں گا تب بیان کروں گا۔ ابھی صرف چھوٹی سی 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں کرنی ہے۔ بس اب لوح کسی بورڈ کا نام نہیں ہے، حضرت جبرائیل اس تنزلی والی کیفیت سے آیات کو لے کر آتے ہیں اور نازل کہاں ہوتے ہیں؟ علی قلبک، اے میرے حبیب تیرے قلب پر نازل ہوتے ہیں۔ اصل نزول حضرت جبرائیل کہاں ہے؟ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ تمام آیات، تمام کی تمام آیات، اب اگر لوح کوئی مادی چیز نہیں ہے اور آیات اور خدا جو علم کو اپنے تنزلی دے رہا ہے یہ کوئی لفظ کی فارم میں نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ چیز جس کو قرآن نے بار بار انزلنا الیک نورا، اے میرے حبیب ہم نے تمہاری طرف نازل کیا کیا؟ نور۔ یہ قرآن کی وہ حقیقت نورانیہ ہیں، یہ آیات، یہ تمام کی تمام چیزیں آیات نور کی شکل میں نازل ہوتی ہیں قلب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ بس اب آپ غور کیجئے گا، اب غور کیجئے گا، نکتہ دینے جا رہا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ عرش پر اگر قرآن تنزلی پیدا کر کے کہیں محفوظ ہو، عرش پر علم الہی سے قرآن اپنی نورانی کیفیت میں تنزلی پیدا کرے کہیں اور محفوظ ہو، عرش پہ کہلاتا ہے لوح محفوظ۔ اب یہی قرآن کا نور، یہی نورانی کیفیت قرآن کی جب تنزلی پیدا کرتی ہے عرش سے اور آتی ہے فرش پر، تو پھر فرش پر بھی جیسے وہاں لوح محفوظ ہے یہاں پر بھی کوئی ایک ایسی چیز ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس ذکر کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی محفوظ کرنے والے ہیں۔ بس یاد رکھنا قرآن حافظوں کے حافظے کا محتاج نہیں ہے اپنی محافظت کے لیے، حافظوں کے حافظے کا محتاج نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن زمین پر محفوظ کہاں ہوتا ہے؟ یہ قرآن محفوظ ہوتا ہے زمین پر قلب معصوم کے اندر۔ بس اب غور کرنا، قلب معصوم کی قوت یہاں سے سمجھ میں آئے گی۔ جو عرش پر قرآن کو محفوظ کرے وہ لوح محفوظ کہلاتا ہے، جو فرش پر قرآن کو حقیقت نورانیہ کے ساتھ محفوظ کرے وہ قلب معصوم کہلاتا ہے۔ اب یہ قلب ہے، آپ غور کرنا، میں جہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں، قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قلب پیغمبر کیا کرتا ہے؟ قرآن کی حقیقت نورانیہ کو اپنے اندر محفوظ رکھتا ہے، یہ قلب کی قوت ہے۔ اب اس قلب سے آگے لسان پیغمبر کی قوت کیا ہے؟ زبان اطہر پیغمبر کی قوت کیا ہے؟ یہ زبان اگر نہ ہو تو ہم کبھی بھی اس حقیقت نورانیہ کو درک نہیں کر سکتے، ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اب میں مثال دوں گا تاکہ چیزیں آپ تک پہنچ سکیں۔ آپ کے پاس موبائل کامنلی یوز کرتے ہیں، میرے پاس بھی موبائل، آپ نے ایک میسج نکال کر مجھے بھیج دیا، یہ میسج میرے پاس آ گیا، آ گیا، آ جاتا ہے نا بھائی، اب تو گھڑی گھڑی کر رہے ہوتے ہو میسج، ہاں
یہ جو آتا اور جاتا ہے میسج، کسی کو نظر آتا ہے؟ آج تک آپ نے میسج بھیجا کسی کو، جاتا ہوا نظر آیا؟ آتا ہوا نظر آیا؟ بھئی آیا نہیں آیا؟ گیا یا نہیں گیا؟ پہنچا یا نہیں پہنچا؟ آپ کو کس نے بتایا؟ موبائل نے۔ ہاں، موبائل یا آواز نکالے گا یا وائبریشن کرے گا یا کوئی بتی جلے گی یا کوئی سائن آئے گا تب آپ کو پتہ چلے گا نا، ورنہ کب آیا اور کب گیا پتہ لگے گا؟ نہیں پتہ لگے گا۔ تو جو انسان اپنے بنائے ہوئے پیغام نہ جاتے ہوئے دیکھ سکتا ہے نہ آتے ہوئے دیکھ سکتا ہے، وہ خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ، بھئی کہتے ہیں کیسے آئی وہی پر پیغمبر پہ وہی، کون آ کر دے کے گیا؟ ہمیں تو پتہ نہیں لگا۔ بھئی تمہاری اوقات اتنی نہیں ہے کہ تم اپنے بنائے ہوئے موبائل، اپنے بنائے ہوئے سسٹم، اس سے میسج کب نکل کر گیا، کب آیا، وہ تو تمہیں پتہ نہیں لگتا۔ یہ پتہ لگ جائے گا کہ فرشتہ کیسے آیا تھا، پتہ لگے گا؟ نہیں پتہ لگے۔ اب غور کرنا، پس اس کا مطلب کیا ہے؟ وہی جس انسان کو اپنے میسنجرز کا نہیں پتہ لگتا، اسے اللہ کے میسنجر کا کہاں سے پتہ لگے گا؟ اب کیا ہوتا؟ غور کرنا، آپ نے اب یہ جو ڈیوائسز بنائے ہوئے ہیں، ہوتا کیا ہے؟ میں جو بات پہنچانے جا رہا ہوں اس کو سمجھیے گا۔ میرے پاس قرآن کی بڑی اچھی اپلیکیشن ہے، میں نے کہہ دیا بچہ آ جائے گا، مولانا صاحب آپ کے پاس بڑی اچھی اپلیکیشن ہے، مجھے بھیج دیں، یا الٹ کر لیتے ہیں، آپ کے پاس بڑی اچھی اپلیکیشن آپ نے مجھے بتا دیا، میں نے لے لی آپ سے۔ اب کیسے آئی؟ میرے کان میں آئے گی، جیب میں جائے گی، کہاں جائے گی؟ دل میں آئے گی، کہاں آئے گی؟ موبائل۔ ہاں، اب موبائل سے موبائل میں جانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ بلوٹوتھ ضروری ہے، کوئی وائی فائی لگا ہوا ہو تبھی جائے گی نا، اس کے بغیر جا سکتی ہے۔ اب میں آپ سے کہوں بیٹے مجھے بھیج دو، بڑی اچھی اپلیکیشن ہے آپ کے پاس، اور آپ کہیں ٹھیک ہے مولانا وائی فائی آن کر لیں، میں کہوں بھائی وائی فائی تو نہیں ہے، موبائل ہے، موبائل میں وائی فائی نہیں ہے، تو آپ کہو گے مولانا آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کو بھیجا جا سکے۔ میں کہوں بھائی قابل تو میں تم سے زیادہ ہوں، ڈگریاں میں نے تم سے زیادہ لگی ہیں، امامہ بھی میرے پاس، حوضے سے بھی میں آیا ہیں، اور قابلیت میرے پاس نہیں ہے۔ وہ کہے گا بھیا آپ جتنے بوڑھے ہوں، جتنے پرانے ہوں، کچھ باتیں تو آج کل اشاروں میں کرنی پڑتی ہیں، اشاروں کی زبان سمجھنا سیکھو۔ ہاں بھائی آپ جتنے مرضی بوڑھے ہوں، جتنے مرضی آپ کے پاس پیسے ہوں، ہاں جتنے پرانے آپ، بہت پرانے یار، بہت پرانے پنٹر رہے ہوں، جنگلوں میں پھرے ہوں، غاروں میں پھرے ہوں، جو مرضی آپ نے بھائی آپ نے جو کچھ بھی کیا ہو، مولانا صاحب آپ بہت اچھے آدمی ہوں گے، بڑے نیک ہوں گے، بڑی آپ کی نیک نیتی ہوگی، سب ہے، یہ سب آپ کے کام آئے گی، لیکن اس قابل نہیں ہیں آپ کہ آپ مجھ سے ایک فائل بھی لے سکیں۔ کیوں بھائی؟ کیا وائی فائی نہیں ہے آپ کے پاس؟ تو وائی فائی سمجھ میں آ گیا؟ آ رہا ہے نا سمجھ میں؟ وائی فائی ایک ہی تو صفت ہے بیٹے، ایک چیز ہے، میرے پاس نہیں ہے، بھیج دو۔ کہو بابا یہ ایک نہیں ہے، پورا کنیکٹیوٹی کی بحث ہے۔ ایسے ہی ہے نا بھائی، یہ میرے بچے ان کو زیادہ سمجھ میں آ رہی ہوں گی نا چیزیں، وائی فائی نہ ہو نو کنیکٹیوٹی، پھر آپ جو بھی اپنے گھر میں ہیں، باقی جہان سے آپ کی کوئی کنیکٹیوٹی، ایک ہی چھوٹی سی تو چیز ہے، اس کو کہاں بڑا چڑھا رہے ہو؟ کو بڑا چنا نہیں رہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے، یہ ایک صفت پورے عالم سے کنیکٹیوٹی دیتی ہے۔ تجھے اپنا وائی فائی سمجھ میں آ رہا ہے جب خدا کہہ رہا ہے قل، اے میرے حبیب کہو ان سے، انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر تو دکھائی دیتا ہوں، لیکن یوحا الیہ، میرے اوپر وحی آتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ وحی کیا ہے؟ یہ وحی کا کہنا مطلب کیا؟ میں آپ کی زبان میں سمجھا رہا ہوں، میرے پاس وہ وائی فائی ہے جو مجھے وحی کے ذریعے سے عالم ملکوت سے کنیکٹیوٹی دیتا ہے۔ اے نبی ان کو کہو میں وہ ہوں کہ جو وائی فائی، نبوت کے وائی فائی، وحی کے وائی فائی کے ذریعے سے عالم ملکوت سے کنیکٹیوٹی پیدا کرتا ہوں۔ اب اگر تمہارے اندر، باقیوں کے اندر وحی کو ڈیٹیکٹ کرنے کا وائی فائی نہیں ہے تو کبھی بھی تم میرے برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ سمجھ
سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ یہ وائی فائی، یہ وہی کا وائی فائی ہے۔ یہ نبوت کیا ہے بنیادی طور پر؟ یہ ایک ایسی صفت ہے جو معصوم کو کنیکٹیوٹی دیتی ہے، کس سے؟ عالم ملکوت سے، عالم ملکوت سے۔ اب جس میں یہ ہوگی وہی فرشتے سے رابطہ کر سکتا ہے، وہی فرشتے سے وہی لے سکتا ہے، وہی لے سکتا ہے نا بھائی۔ جس کے اندر وائی فائی ہوگا فائل اسی کے پاس جائے گی، جس کے پاس نہیں ہوگی وہ نہیں کر سکتا۔ بس کیا ہوگا؟ جس کے پاس وائی فائی ہے نبوت کا، وہی کیا کر سکتا ہے؟ فرشتے سے رابطہ پیدا کر سکتا ہے، فرشتے سے کنیکٹیوٹی پیدا کر سکتا ہے، وہی امر لے سکتا ہے۔ اب آپ کو میں کہہ رہا ہوں آپ مجھے بھیج دو، آپ کہیں مولانا جب آپ کے گھر میں وائی فائی، نہ آپ کے پاس موبائل، نہ آپ کے پاس لیپ ٹاپ، کوئی آپ کے پاس ڈیوائس ہی نہیں ہے آپ کے پاس، تو آپ کو میں بھیج ہی نہیں سکتا۔ اگر زمین پر پیغمبر کے بعد کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو فرشتوں سے رابطہ پیدا کر سکے، تو ہر سال اللہ تبارک و تعالی شب قدر میں جب ارشاد فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، بھئی ہر سال شب قدر ہوتی ہے یا نہیں؟ ہم سے زیادہ مسلمان شب قدر تلاش کر رہا ہے۔ ہم تو 3 راتوں میں فارغ ہو جاتے ہیں، وہ بیچارے پورے 19 سے شروع کرتے ہیں 29 تک، ہر روز پوری رات کھڑے رہتے ہیں، قرآن ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پڑھتے رہتے ہیں۔ پوچھو مسلمان تو کیا کر رہا ہے؟ کہا شب قدر تلاش کر رہا ہوں۔ بھئی شب قدر میں کیا ہے؟ کہا تنزل الملائکۃ والروح، تو تیرا کیا کام ہے؟ نہ تو فرشتے کو دیکھ سکتا، نہ اس سے امر لے سکتا، تو تیرا تو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اور اگر زمین پر کوئی ایسا ایک بھی نہ ہو تو خدا کا فرشتوں کو بھیجنا لغو ہو جائے گا۔ بھئی آپ کو اگر پتہ لگ جائے کہ میرے گھر میں وائی فائی نہیں ہے، میں آپ کی 1000 منتیں کروں، آپ کے 1000 پاؤں جوڑوں، 1000 آپ سے کہوں، آپ کہو گے مولانا محض یہ ہے ہی نہیں۔ جب آپ کے پاس ریسیونگ اینڈ نہیں ہے، آپ کے پاس وائی فائی نہیں ہے، آپ کو بھیجا جا ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ اگر زمین پر کوئی امر لینے والا نہیں ہے، فرشتوں سے کوئی رابطہ کرنے والا نہیں ہے، تو امر کس کے لیے بھیج رہا ہے؟ بس جب تک زمین پر شب قدر ہوتی رہے گی، ماننا پڑے گا کہ زمین پر کوئی صاحب امر ہونا چاہیے، زمین پر کوئی صاحب امر ہونا چاہیے۔ یہ صاحب، اور یاد رکھنا فرشتہ مدبر امر تو ہو سکتا ہے، صاحب امر نہیں ہوتا۔ بس یہ لاتے ہیں صاحب امر کے پاس۔ اب وائی فائی سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہی کا وائی فائی، بس اب کیا ہے؟ قلب مصطفیٰ۔ آپ نے بہرحال اگر میرے پاس فرض کریں ہو بھی تو آپ نے بھیج دی مجھے۔ اب جو آپ نے فائل مجھے بھیجی قرآن کی، میں نے موبائل پہ کھول کر دیکھا، بھئی بڑا اچھا قرآن ہے، خط بھی بہت اچھا ہے، ڈیزائننگ بھی بہت اچھی ہے۔ تو میں نے سوچا گھر میں جا کر اس کی اوریجنل فائل کھول کر دیکھتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ اوریجنل فائل، اوریجنل دیکھوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو میں نے گھر میں جا کے اپنے لیپ ٹاپ پہ فائل ڈاؤن لوڈ کی اور کھولا، تو مجھے کیا نہیں ملا؟ قرآن کے الفاظ، ڈیزائننگ، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ جو فائل بھیجی گئی ہے اس کو ڈیکوڈ کر سکتا ہے اینڈرائڈ سسٹم، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ بھائی جو اینڈرائڈ کے لیے فائل APK کی جو فائل ہوگی وہ آپ کے موبائل پر کھلے گی نہیں۔ کیوں؟ اس کو کھولنے کے لیے اسی کی مناسبت رکھنے والا سافٹ ویئر چاہیے۔ یہ سافٹ ویئر کیا کرتا ہے؟ یہ اوریجنل فائل کو ڈیکوڈ کر کے کیا کرتا ہے؟ اوریجنل فائل کو ڈیکوڈ کر کے اسکرین پہ الفاظ کی شکل میں میرے اور آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ اب میرا جیسا جس کو نہ پروگرامنگ آتی ہے نہ لینگویج آتی ہے، جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو میرا کام تو اتنا ہے کہ میں موبائل پہ کلک کروں اور پھر وہ کھل جائے اور اس کو پڑھ لوں۔ لیکن اگر میں اس کی اوریجنل فائل کو ایکسیس کرنا چاہوں اور جا کر اپنے کمپیوٹر پہ ایکسیس کر کے کھول کر دیکھ لوں، تو جو چیز کھلے گی میرے سامنے نہ وہ الف بے پے ہوگی، نہ وہ آیات ہوں گی، نہ وہ الفاظ ہوں گے، نہ وہ صفحہ ہوگا۔ تو اتنی کمپیوٹر تو آپ کو مجھ سے زیادہ آتا ہوگا۔ یہ جو لینگویج ہے، یہ جو پروگرامنگ ہے، یہ جس فارم میں ہوتی ہے یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہمیں کیا سمجھ میں آئے گا؟ ہمیں تو وہ سمجھ میں آنا ہے جو لکھا ہوا ہے۔
اب یہ فائل جو آپ کی موبائل میں ہوتی ہے، آپ کا اینڈرائڈ سسٹم کیا کرتا ہے؟ اسے ڈی کوڈ کر کے الفاظ کی شکل میں لے کر آتا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو لسان مصطفیٰ کی قوت تمہیں خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ لسان مصطفیٰ کی قوت کیا ہے؟ وہ قرآن جو اپنی اوریجنل شکل میں نورانی کیفیت میں قلب مصطفیٰ میں ہوتا ہے، یہ لسان مصطفیٰ میرے اور اس نورانیت کے درمیان میں اگر نہ آئے تو میں کبھی بھی اس نورانی فائل کو نہ ایکسس کر سکتا ہوں نہ سمجھ سکتا ہوں۔ بس لسان پیغمبر اس نورانیت کو جب ڈی کوڈ کرتی ہے تو وہ الفاظ قرآن کی صورت میں میرے اور آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ اور یہ قرآن کی سب سے نازل ترین مرحلہ ہے، جہاں پر قلب مصطفیٰ سے قرآن اپنی نورانیت کی کیفیت سے تنزل کرتا ہے اور لسان مصطفیٰ سے الفاظ کی صورت میں میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے۔ بس اگر زمین پر لسان مصطفیٰ نہ ہوتی کا سردار کہتے ہیں، ماشاءاللہ، علی مرتضیٰ کو حیدر کرار کہتے ہیں، ماشاءاللہ، جناب فاطمہ کو کنت کی مختار کہتے ہیں، گرتن پنجتن کی جین نارمل یہ کہانی ہے علی کی نوری عین کی، ماشاءاللہ، یہ شہادت ہے حسن کی اور حسین کی، ماشاءاللہ، یہ ہے تیرو کی باران، یہ ہے نردو کی اہتمام، آج فاطمہ کی لال بھی سنبھل رہا، دیکھو جھوٹا ہے وطن لوٹا نبی کا چمن، شاہ مشرقین کی یہ شہادت ہے حسن کی اور حسین کی، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حاضری، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ مرحلہ کیا عزیزان من؟ اگر یہ زبان موجود نہ ہو تو قرآن کی نورانیت کبھی الفاظ کی شکل میں ہم تک نہیں پہنچ سکتی۔ اب غور کرنا، اس کا معنی کیا ہے؟ جب پیغمبر کسی کو اپنی زبان چسا رہے ہوں تو یہ مت سمجھنا کہ یہ پیغمبر زبان چسا رہے ہیں، نہیں، یہ زبان نہیں چسا رہے، یہ حقیقت نورانیہ ہے جو ایک قلب سے منتقل ہو رہی ہوتی ہے دوسرے قلب معصوم میں۔ قلب معصوم میں، اب قلب معصوم کیا ہے؟ غور کرنا، اب قلب معصوم اصل میں جو قرآن محفوظ ہے وہ کہاں ہے؟ قلب معصوم پر۔ تو جب تک خدا چاہے گا زمین پر قرآن محفوظ رہے، کسی معصوم کا قلب زمین پر موجود رہنا چاہیے۔ لہذا معصوم کا ہونا اور قرآن کا اس کے اندر محفوظ رہنا، لہذا قرآن حافظ کے حافظوں کا محتاج نہیں ہے، بلکہ قلب معصوم قرآن کا اصل مخزن اور اصل محافظ ہے۔ لہذا آپ غور کرنا، میں یہاں تک لایا ہوں تاکہ تمہیں ایک مرحلہ طے کرا کے بس آگے نکلوں۔ اب جو روایت، اور اس روایت کو حتیٰ کتب اہل سنت نے لکھا، کیونکہ یہ حدیث کا مورد نہیں ہے، یہ تاریخ کا مورد ہے، اور جتنے لوگوں نے سیرت حضرت امیر پر کام کیا ہے انہوں نے حضرت امیر کی صفت کو بیان کیا۔ کیا کہا؟ کہ حضرت امیر وہ ہیں کہ جو جب گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے گھوڑے کی رکاب میں پہلا پاؤں رکھتے تو قرآن شروع کرتے، اور جب دوسرا پیر رکاب میں رکھتے تو علی پورا قرآن ختم کر چکے ہوتے۔ ہاں، کل ایک مسئلہ حل کیا تھا نا میں نے، ہاں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ کیا اعتراض تھا؟ اعتراض یہ تھا کہ بھائی کون 3 دن بھوکا رہ سکتا ہے؟ یہ 3 دن بھوکا رہنا آسان کام نہیں، یہ 3 دن کون ایسے پانی پہ گزارا کر سکتا ہے؟ آج دنیا نے ریسرچ کر کے بتا دیا، بتایا یا نہیں بتایا؟ دنیا نے بتا دیا۔ کیا بتایا؟ کہ یہی سب سے بہترین علاج ہے۔ میں نے کل ہوم ورک دیا تھا اور امید یہ کہ کسی نے نہیں کیا ہوگا، نہ آپٹیکل ایلوژن اور نہ 3 ڈے واٹر فاسٹنگ۔ پھر دوہرا رہا ہوں، ہو سکے تو آج دیکھ لینا۔
ऑप्टिकल इल्यूजन और 3 डे वाटर फास्टिंग। जब 3 डे वाटर फास्टिंग देखोगे तो पता लगेगा हत्ता एंजाइटी और डिप्रेशन का इलाज भी इसके अंदर मौजूद है। जब इसके ऊपर काम करोगे तो पता लगेगा कि इसी फास्टिंग के ज़रिए से इंसान अपनी सोचने की और याददाश्त की क़ुव्वतों को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकता है कि तुम सोच नहीं सकते। ये जो दुनिया तुम्हें खाने पीने का असीर बना रही है, ये तुम्हारे खिलाफ वो बड़ी साजिश है जिसे तुम समझ नहीं पा रहे। याद रखना, जो अपने पेट को कंट्रोल नहीं कर सकता उसकी जहन कभी भी, अक्ल उसकी कभी भी काम। और ये मैं नहीं कह रहा, एक और चीज़ होमवर्क के तौर पे देता हूँ, सर्च करना इसको भी, ख़ास तौर पे मेरे बच्चे, ये जो यूनिवर्सिटी और गर्व ज़्यादा बच्चे हैं ख़ास तौर पर, उनके लिए जवाब बता रहा हूँ तुम्हें। ये ज़्यादा शोर मचाते हैं ना, वो रोज़ा क्यों रखते हो, भूखे क्यों रहते हो। सर्च करना अपने दोबारा गूगल के ऊपर, थिंकिंग मैन पोस्चर। थिंकिंग मैन पोस्चर, अभी माशाल्लाह बहुत सारे अहबाब उसी पोस्चर में बैठे हुए हैं, सोचने वाले आदमी का पोस्चर, कई लोग इसी शक्ल में बैठे हुए हैं। ये जो थिंकिंग मैन पोस्चर है, जब ये निकालोगे इंशाल्लाह तो तुम्हें कुछ लकड़ी के और मुख्तलिफ चीज़ों के बनाए हुए मुजस्समे मिलेंगे। ये आर्ट के अंदर एक शाहकार है। जो लोग स्कल्पचर डिज़ाइनिंग करते हैं उनके पास एक प्रोजेक्ट क्या आता है कि आपने थिंकिंग मैन पोस्चर बनाना है। अब थिंकिंग मैन पोस्चर में क्या होता है, जब आप देखोगे वो मुजस्समा ऐसे अंदाज में बना हुआ होता है जैसे कोई सोचने के लिए बैठा हुआ हो, लेकिन जब नोट करोगे, गौर करोगे तो देखोगे कि हर थिंकिंग मैन पोस्चर में उसके अंदर पेट नहीं होगा। पेट सोच रहा है आदमी और पेट नहीं है। अब ये फिलॉसफी जब तलाश करोगे तो तुम्हें पता लगेगा ये दुनिया की कदीम तरीन फिलॉसफी है जो ये कहती है जो जब तक इंसान पेट का असीर है तब तक उसका दिमाग काम नहीं करता। चाहते हो तुम्हारी अक्ल काम करे, अपने आप को पेट की असारत से रिहाई दिलाओ। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर से बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो कल आपको जवाब दिया था कि ये 72 घंटे की फास्टिंग क्या क्या करती है। जब इसमें जाओगे तो इसके बहुत सारे फ़ज़ाइल खुद ब खुद सामने आ जाएंगे। अब किसी की जुर्रत नहीं है कि अहले बैत अतहार को ये कहे कि जिन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया, लेकिन अफसोस की क्या बात है, ये हमारे जवानों को करना चाहिए था, ये हमारे डॉक्टर्स को निकालना चाहिए था। खूब। अब मरहला क्या है, एतराज़। अब क्या एतराज़ करते हैं कि भाई कौन है जो इस तरह से कर सके। क्यों? इसलिए कि कुरान का कारी जो बेहतरीन कारी हाफिज़, बेहतरीन हाफिज़ और कारी है, अभी तक जो सबसे तेज़ तरीन सही कुरान पढ़ने का रिकॉर्ड मुझे मालूम है वो ये है, एक जुज़ 3 मिनट के अंदर, एक जुज़ 3 मिनट के अंदर सही क़राअत के साथ जो सबसे तेज़ तरीन रिकॉर्ड है वो क्या है, एक जुज़ 3 मिनट में। पूरा कुरान कितनी देर में ख़त्म होगा? 90 मिनट में। बस 90 मिनट लगते हैं कुरान को ख़त्म करने में। अगर कोई तेज़ तरीन अपने हाफजे से भी कुरान पढ़े, अगर उसको दिखा के पढ़ाओगे तो हो सकता है कि 90 के बजाय 70 मिनट, 70 के बजाय 60 मिनट। आप कह रहे हो कि एक रकात में पाँव रखा और जब दूसरी में रखा, ये तो 9 सेकंड भी नहीं है। तो अब मसला क्या है? वो कह रहे भाई कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है कि कोई इतनी जल्दी पूरे कुरान का ख़त्म कर ले। तो अब जवाब दे रहा हूँ, अपने पास महफूज रखना। अब जब भी तुमसे कोई पूछे, कहना ये जो तुम बता रहे हो स्पीड, ये कारी कुरान की है, हाफिज़ कुरान की है, वारिस कुरान की स्पीड और होती है। लेकिन अब मिसाल दे रहा हूँ, गौर करना, अब मिसाल दे के बता रहा हूँ। यही मोबाइल, इसी के ऊपर अगर तुम्हारे पास ऑडियो में भी कुरान मौजूद हो, जो फास्टेस्ट स्पीड आप लगा सकते हो, वो भी कुछ ना कुछ तो टाइम लेगी ना, कुछ ना कुछ टाइम लेगी। लेकिन अब गौर करो, जब तुम दोबारा इसी अपने मोबाइल की एप्लीकेशन को कहते हो मुझे कुरान का ये लफ्ज़ सर्च करके दो, मुझे कुरान का ये लफ्ज़ सर्च करके दो, तो तुम्हारी ऐप कितनी देर लगाती है कुरान को सर्च करने में? कुछ सेकंड। कुछ सेकंड में तुम्हारा एप्लीकेशन जिसके अंदर, वो मोबाइल जिसके अंदर ओरिजिनल फाइल मौजूद हो, वो क्या करेगा? वो ये करेगा कि चंद सेकंड के अंदर तुम्हें पूरा कुरान छान के बता देगा कि ये लफ्ज़ कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है, कितनी बार इस्तेमाल हुआ है। तो मुझे समझ में आया, जिस डिवाइस के अंदर कुरान की ओरिजिनल फाइल मौजूद हो, वो पूरे कुरान का दौरा करने में चंद सेकंड नहीं
لگاتا۔ تو اب فرق سمجھ میں آیا قاری قرآن میں اور وارث قرآن میں کیا فرق ہوتا ہے۔ قاری قرآن کے حافظے میں قرآن موجود ہوتا ہے، وارث قرآن کے قلب میں قرآن کی اوریجنل فائل موجود۔ تو جس کے پاس اوریجنل فائل موجود ہو اسے ریڈ کرنے میں اتنی دیر، اتنی سرعت اس کے لیے پاسبل ہو سکتی ہے۔ لہذا یہ وارثان قرآن ہیں جو قرآن بچانے کے لیے کربلا میں آ گئے۔ یہ وارثان قرآن ہیں، یہ محافظان قرآن ہیں، اور قرآن کو بچا رہے ہیں کربلا میں، چاہے اپنے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے ہی کیوں نہ ہو جائے۔ آج کربلا میں سید الشہداء اور آپ کے ساتھ شہید ہونے والے دیگر شہداء کا سویم ہے۔ ان کا سویم ہے کہ جو اپنی شہادت سے لے کر اپنے سویم کے دن تک دفن بھی نہیں ہو سکے تھے۔ کسی کے گھر میں اللہ نہ کرے فوتگی ہو، بالآخر قضاء الہی ہے۔ جب گھر میں کوئی فوتگی ہوتی ہے تو انسان باقی چیزیں نہیں سوچتا، پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ کفن اور دفن۔ پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ پہلا یہ ہوتا ہے کہ بھائی جلد از جلد غسل و کفن کر کے پہلے تدفین ہو جائے، پھر اس کے بعد سویم کی بات کہی جائے گی، اس کے بعد سوچا جائے گا کچھ بھی۔ اس قدر مظلوم ہے زہرا کا بیٹا کہ جسے 3 دن تک دفن ہی نہیں کیا گیا۔ کیا یہ واقعاً مسلمان کہلانے کے لائق ہیں کہ جنہوں نے اپنے ہلاک شدگان کو تو غسل و کفن دے کر دفنا دیا یا جنازوں کو ساتھ لے گئے، اور پیغمبر کے بچوں کے جنازوں کو بے گور و کفن چھوڑ کر چلے گئے؟ میں نہیں جانتا وہ بیٹا جو اپنے باپ کے جنازے میں شریک نہ ہو سکے، جو بیٹا اپنے باپ کے جنازے میں نہ شریک ہو سکے، اس کو ساری زندگی دل میں یہ تکلیف رہتی ہے کہ میں نے اپنے باپ کے جنازے کو کندھا نہیں دیا۔ تو بس یہ سوچو کہ وہ بیٹا جو اپنے باپ کے جنازے کو بے گور و کفن چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو گیا، اس کے قلب پر کیا گزری۔ اور سید سجاد کے غم کی کیفیت شدید اس لیے ہے کہ صرف بابا کا جنازہ نہیں ہے، چچاؤں کے جنازے بھی ہیں، بھائیوں کے جنازے بھی ہیں، جنہیں سید سجاد بے گور و کفن چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو۔ کیا کرے سید سجاد؟ 11 محرم کی صبح ابھی سورج طلوع ہی ہوا تھا، وہ سورج کہ جس نے تاریخ کا کربناک ترین منظر اس وقت دیکھا جب ان سروں کو کھلے ہوئے دیکھا تھا کہ جن کو شاید رات کی تاریکی نے بھی کبھی کھلے ہوئے نہیں دیکھا۔ سیدانیوں کے سر کھلے ہوئے ہیں، اور پھر کچھ ملعون آئے ہیں اور آ کر سیدانیوں کو سر برہنہ تازیانے مار کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر اونٹوں پہ سوار کرایا گیا۔ بیمار امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق باندھ کر امام کو اونٹ پر ڈالا گیا۔ راوی کہتے ہیں بیمار امام اونٹ پر ٹھہر نہیں پا رہا تھا تو ان ملعونوں نے امام کو رسی کے ذریعے سے اونٹ کے اوپر باندھ دیا۔ اس عالم میں سید سجاد اپنے وارثوں کے لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ کر چلے گئے۔ پورا 11 محرم کا دن گزر گیا، شہداء کے لاشیں بے گور و کفن دھوپ میں اوریاں پڑے ہوئے، رات گزر گئی،
12 محرم کا سورج طلوع ہوا تو بنی اسد کی خواتین سے اب برداشت نہیں ہوا۔ بعض تواریخ نے نقل کیا ہے کہ امام نے بنی اسد کے لوگوں کو بلا کر ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ ہماری شہادت کے بعد اگر ہمارے اجساد کو دفن نہ کیا جائے تو تم ہمارے جنازوں کو دفن کر دینا، لیکن مرد ڈر کے مارے باہر نہیں نکل رہے۔ جب 12 محرم کا دن چڑھا اور یہ باہر نہیں جا رہے تھے تو بنی اسد کی خواتین کو بالآخر غصہ اور غیرت آئی اور وہ کدال اور بیلچے اٹھا کر میدان کی طرف روانہ ہونا شروع ہو گئیں۔ اب سمجھ میں آئی فرزند زہرا کی مظلومیت۔ اتنا غریب ہو گیا حسین کہ اب خواتین دفن کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ علماء افاضل جانتے ہیں خواتین کے لیے دفن کو شرعاً منع قرار دیا گیا ہے۔ خاتون کے لیے منع ہے، اگر کوئی مصیبت نہ پڑے تو خاتون دفن نہیں کر سکتی۔ حسین کتنا غریب ہو گیا کہ اب کچھ خواتین حسین اور آپ کے اصحاب کو دفن کرنے کے لیے جب یہ کدال اور بیلچے اٹھا کر جانے لگی تو مردوں نے راستہ روکا۔ انہوں نے کہا اگر تم نے غیرت نہیں دکھانی تو ہمارے زیور ہماری چوڑیاں تم پہنو، ہم جائیں گے اپنے مولا کو دفنانے کے لیے۔ جب عورتوں نے ہمت کی تو مردوں کو بھی کچھ غیرت آئی اور وہ کدال اور بیلچے ان سے لے کر میدان میں آئے، اور جب کربلا میں پہنچے تو دیکھا کچھ لاشیں بے سر پڑے ہوئے ہیں۔ اب مشکل یہ ہے کہ لاش کی پہچان سروں سے ہوتی ہے، چہروں سے ہوتی ہے۔ جن لاشوں پر سر نہیں ہیں تب یہ حیران و پریشان کھڑے ہیں کہ اگر دفنائیں بھی تو کس کی قبر کا کیا نشان بنائیں، کیا یاد رہے گا، کیا پتہ کس کو کہاں دفنایا ہے۔ ابھی اسی کیفیت میں کھڑے ہوئے تھے، ایک مرتبہ کوفہ کی جانب سے غبار آتا ہوا دیکھا۔ یہ ڈر کر یہ سمجھے کہ شاید ابن زیاد کا یا عمر سعد کا ملعون کا کوئی جاسوس ہے، ڈر کر ٹیلوں کے پیچھے چھپ گئے۔ جب غبار نزدیک آیا تو دیکھا کوئی بیمار چلا رہا ہے، اور اس بیمار نے آ کر مختلف جنازوں پر بیٹھ کر رونا شروع کیا۔ کسی جنازے پر بیٹھ کر روتا ہے، رو کر کہتا ہے ہائے میرا بھائی علی اکبر۔ کسی لاش پر رو کر کہتا ہے ہائے میرا بھائی قاسم۔ کسی لاش کو چچا کہہ کر مخاطب کرتا ہے، کسی کو بھائی کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ تو اب یہ اندازہ ہوا کہ جاسوس نہیں ہے، تو آگے بڑھے، سلام کیا اور سلام کر کے پوچھا بھائی تو کون ہے اور ان بے سر کے لاشوں کو کیسے پہچان رہا ہے، تیرا ان سے کیا رابطہ ہے؟ ایک مرتبہ رو کر کہتے ہیں مجھے علی ابن الحسین زین العابدین کہتے ہیں۔ ارے ان تمام لاشوں کا اکیلا وارث میں ہوں۔ کہا مولا آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہا مولا آپ نے کیسے لاشوں کو پہچانا؟ ارے ہم تو نہیں پہچان سکے۔ کہا میں تمہیں بتاتا ہوں، مجھ سے پوچھو۔ ارے جس کے کلیجے میں برچھی لگی ہے یہ میرا 18 برس کا جوان بھائی علی اکبر، وہ جس کی لاش گھوڑوں سے پامال ہے وہ میرا بھائی قاسم، وہ جو دریا پر بازو بریدہ لاش ہے وہ میرے چچا عباس کی لاش ہے۔ راوی کہتے ہیں امام نے بنو اسد کے ساتھ مل کر سارے شہداء کو دفنا دیا، لیکن 2 جنازے ایسے ہیں جو امام سجاد نے تنہا دفنائے، اور دونوں کو دفنانے کے لیے امام نے کہا چٹائیاں لے کر آؤ، اور چٹائیوں کو منگوایا۔ مولا یہ چٹائیاں کیوں منگوا رہے ہو؟ ارے آواز دے کر کہیں گے دونوں لاشوں کی حالت ایسی ہے کہ ان کے ٹکڑوں کو جمع کر کے چٹائی میں لپیٹ کر دفناؤں گا۔ ایک لاش میرے بابا حسین کی ہے جسے شہادت کے بعد گھوڑوں سے اس طریقے سے پامال کیا، المقطوع العضا، جس کا عضو قطع ہو گیا تھا، المرمل بالدماء، جو اپنے خون میں غلطا تھا، ارے اس کے ٹکڑوں کو جمع کیا، چٹائی میں لپیٹ کر دفنا دیا۔ دوسری چٹائی لے کر فرات کے کنارے کی طرف جا رہے ہیں۔ ارے مولا یہ آپ کی چچا کی لاش؟ فرمایا ہاں
ارے میرے چچا کی شہادت کے بعد جب علی کا شیر بے دست ہو کر، بے بس ہو کر، سر پر گرز کھا کر، زخمی ہو کر زمین پر پڑا تھا، یہ سارے بے غیرت جمع ہو گئے اور تلواروں سے حضرت کے جسم پر اتنے وار کیے، کہتے جاتے تھے جس نے جمل کا بدلہ لینا ہے آ جائے، جس نے صفین کا بدلہ لینا ہے آ جائے، نہروان کا بدلہ لینا ہے آ جائے۔ جتنی دیر میں حسین خیمے سے عباس کی لاش تک پہنچے، جناب عباس کی لاش کو اتنا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا کہ وہ حسین جس نے اپنے علی اکبر کی لاش اٹھائی وہ عباس کی لاش نہ اٹھا سکا۔ ارے امام سجاد نے اپنے چچا کی لاش کے ٹکڑوں کو حسیر میں جمع کیا، قبر کے حوالے کیا۔